ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناوت ہوا. 2 بجے سنتا ہے عام طور سے. حیرت تو تب ہوتی ہے جب شادی شدہ نوجوان بھی ان مجموعوں میں بیٹھتے ہیں اور رات کو 2-2 1-1 بجے اپنے گھر جاتے ہیں. وہاں بیوی ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. یہ بیوی کے لیے وقت دینا بھی ضروری ہے نا. اس سے شادی کی ہے تو اس کو وقت دینا بھی ضروری ہے. اب اگر بیوی سے صرف اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس کو وقت نہیں دیتا, اس کے ساتھ پیار بھری محبت بھری باتیں نہیں کرتا, کچھ اس کی نہیں سنتا, اپنی نہیں سناتا, تو یہ مشینی روبوٹ والی زندگی ہے. یہ زندگی, اس زندگی سے اسلام نکاح سے جو خوشیاں چاہتا ہے وہ نہیں ملے گی. یہ بھی بیوی کے حق میں امانت میں خیانت کرنا ہے. اگر بیوی کو کوئی وقت نہیں دیتا ہے تو یہ وقت نہ دینا بھی امانت میں خیانت ہے. راتوں کو دیر تک بیٹھتے ہیں, بیٹھ کر کیا کرتے ہیں اب سب جانتے ہیں. نوجوان لوگ عام طور سے بیٹھ کر کیا کرتے ہیں, زیادہ تر ان کا وقت موبائل میں بیتتا ہے. ایسا نہیں کہ بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں. وہ باتوں والا سسٹم چلا گیا, 10-20 سال پرانی بات ہو گئی. اب وہاں بیٹھ کر کوئی بات پڑوس میں بھی کچھ کہنا ہے تو واٹس ایپ سے اس کو کہتا ہے. وہ بازو میں بیٹھا ہوا بنتا ہے لیکن اس سے نہیں کہتا, اس کو بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے پیغام دیا جاتا ہے. پڑوسی وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس بندے سے بھی واٹس ایپ کے ذریعے باتیں ہو رہی ہیں. تو پورا کا پورا وقت, رات کا یہ پورا کا پورا وقت جو اتنی رات تک وہاں باہر بیٹھے ہوا وہ صرف موبائل کی نظر ہو جاتا ہے. یعنی یہ وقت کا ضائع کرنا ہے. اپنی زندگی جو اللہ نے دی ہے, اس زندگی میں آدمی ایک سبحان اللہ پڑھ لے تو اس ایک سبحان اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا درخت اگاتے ہیں جس کے سائے میں تیز رفتار عربی گھوڑا 100 سال تک, بعض روایت میں 500 سال تک بھی چلے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. کتنا آسان اور سستا سودا ہے. ایک بزرگ نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا, وہ قرآن پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو مرنے کے بعد بھی قبر میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. کہا میں مرنے کے بعد بھی قبر میں قرآن پڑھتا ہوں اور میں نے اپنی وفات کے بعد سے اب تک 60,000 قرآن کریم ختم کر لیے ہیں. تو ان کو تو بہت اچھا لگا, بہت تعجب ہوا کہ ارے آپ اتنے بڑے آدمی ہیں. لیکن پھر انہوں نے کہا ایک کام کرو, آپ مجھے اپنا ایک سبحان اللہ دے دو اور میرے 60,000 قرآن آپ لے جاؤ. اس لیے کہ مجھے اس 60,000 قرآن پر ایک نیکی کا بھی ثواب نہیں ہے, اور تمہارے ایک سبحان اللہ کہنے کو جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں میٹر چالو ہے. ایک ایک سبحان اللہ کہنے پر اللہ کے یہاں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو کل کو جب آنکھیں بند ہو جائے گی, آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہو جائے گا. اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کتنی قیمتی تھی اور اللہ نے اسے کہاں بتانے کا حکم دیا تھا اور میں کہاں گزار کر, کہاں کھپا کر, کہاں بیکار کر کے آیا. تو اس زندگی کو اللہ نے دی ہوئی جو جوانی ہے اور جو زندگی ہے اس کو وصول کرنا ہے, اس کو ایسے ہی ضائع نہیں کرنا. وقت کتنی قیمتی چیز ہے, زندگی کتنی قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زمانے کی, وقت کی قسم کھائی, والعصر, زمانے کی قسم کھائی. ہم دوسروں کو کسی چیز کی اہمیت دلاتے ہیں تو اہمیت دلانے کے لیے اس چیز کی قسم کھاتے ہیں, اس چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی اور وقت کی قسم کھائی. اور یہ جو فراغت کا وقت ہے, جو رات کا یہ وقت ہے, اس میں اگر آدمی عبادت کر لے, قرآن پڑھ لے, تلاوت کر لے, کچھ نہیں کرنا ہے تو آدمی سنت طریقے سے سو جائے. سنت طریقے سے سونا بھی آدمی کے لیے عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اگر ان اوقات کو صحیح استعمال کیا جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. نعمتان مغبون فیہما اکثر من الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام الصحۃ والفراغ, کہ لوگوں میں سے اکثر لوگ 2 نعمتوں کے متعلق دھوکے میں ہیں. ایک ہے تندرستی اور دوسری ہے فراغت. کل کو جب بیماریاں حملہ آور ہو جائے گی, آدمی کی جوانی ختم ہو جائے گی, بڑھاپا آ جائے گا, اس وقت آدمی چاہے گا کہ میں رات کو لمبی لمبی نفلیں پڑھوں, اس وقت نہیں پڑھ پائے گا. اس وقت پھر زندگی میں جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس طاقت کو وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہنے میں کھپا سکے. آج اللہ نے طاقت دی ہے اور اسی طاقت کے بل بوتے پر بیٹھ کر جو ہے وہ 12-12 2-2 بجے تک ہم
ہمارے نوجوان وقت گزارتے ہیں، لیکن کل کو جب آدمی چاہے گا کہ میں 12-2 بجے تک جاگ کر اللہ کی عبادت کروں تو نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اپنے اس وقت کو بہت زیادہ قیمتی جاننے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو آج اگر ہم 2-2 بجے تک بیٹھتے ہیں نا، آپ لکھ کر لے لو، کیونکہ ہم اس کا نقصان بھگت رہے ہیں اور بھگتنے والے ہیں۔ کل کو ہم اپنی اولاد کو یہ نصیحت کریں گے کہ بیٹا اتنی دیر تک باہر مت بیٹھو، اور وہ نسل سننے والی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اگر ہم آج عمل کریں گے، آج ہمارے بڑے ہم کو کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک باہر نہ بیٹھا کرو، گھر آ جایا کرو، لیکن ہم نہیں سنتے، کل کو ہماری نسلیں بھی ہماری نہیں سنیں گی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، اس کے چھوٹے بھی اس کی کیا مانیں گے؟ تو کل کو ہم نے اپنے بڑوں کی بات ٹھکرائی ہے، تو کل کو ہمارے چھوٹے بھی ہماری بات ٹھکرائیں گے۔ اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہمارے مسلم معاشرے میں یہ ہے کہ ہم اپنے رات کے اس دیر سے جاگنے کو ختم کریں۔ کوئی فائدہ نہیں، الٹا گناہوں کے اڈے ہیں، وہاں بیٹھ کر کوئی ذکر اذکار کی مجلس نہیں ہوتی، کوئی دینی باتیں نہیں ہوتی ہیں، کوئی نماز اور قرآن سیکھنے سکھانے کا عمل نہیں ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر صرف وقت ضائع ہوتا ہے، صرف اور صرف وقت ضائع ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور وہ بھی موبائل میں، ایسا نہیں کہ دوست آپس میں مل بیٹھ کر کچھ بات کر رہے ہیں، چلو 6 مہینے میں ایک آدھ بار بیٹھ گئے اور کبھی محفل لمبی ہو گئی، سمجھ میں آتا ہے، لیکن روزانہ بیٹھنا اور کچھ نہیں کرنا سوائے وقت ضائع کرنے کے، یہ اپنی زندگی کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ نے جو زندگی اور جوانی دی ہے وہ امانت ہے، اس امانت میں یہ خیانت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک آدمی کو بیٹھا وہ بیٹھ کر مٹی میں، ریت میں وہ لکڑی لے کر کچھ بنا رہا تھا۔ ہماری بھی عادت ہوتی ہے کبھی بیٹھتے ہیں تو ایسا ایسا کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور شاعر نے اس پر شعر بھی کہا ہے کہ میں یوں ہی ریت میں انگلیاں پھیر رہا تھا، غور سے جو دیکھا تو تیرا نام نکل آیا۔ تو یہ عادت ہوتی ہے آدمی کہ ایسا کچھ کرتا رہتا ہے۔ جب حضرت عمر وہاں سے گئے اس وقت یہ آدمی اسی طرح کچھ کر رہا تھا، پھر جب واپس تشریف لائے تو بھی یہ آدمی اسی طرح مشغول تھا۔ حضرت عمر نے اس کو کوڑے لگائے کہ اپنی زندگی ضائع کرنا ہے، بیٹھا ہے ایک کھجور کا درخت لگا رہے، تو نہیں تو تیری اولاد اس سے فائدہ اٹھائے گی، بیکار کیوں بیٹھا ہے؟ ہم اگر رات کو دیر تک کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ تعلیمی کام کریں، کچھ نیا سیکھیں، کوئی نئی چیز جو ہے وہ حاصل کریں۔ بیکار موبائل میں صرف وقت ضائع کرنا، یوٹیوب پر خالی بس وہ ایک ویڈیو پر دوسرا ویڈیو دیکھے ہی جا رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اسے مجھے کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس۔ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے، یہ اللہ نے زندگی دی ہے آخرت وصول کرنے کے لیے۔ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اسلامی تاریخ کے، عباسی دور کے خلیفہ ہیں۔ ان کی سلطنت اور ان کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ وہ کبھی کبھی باغ میں بیٹھ کر بادل جب گزرتا تھا تو وہ بادل سے کہتے تھے کہ تجھے جہاں جا کر برسنا ہو برس، تیرے پانی سے جو غلہ اور اناج پیدا ہوگا اس کا ٹیکس ہارون کی سلطنت میں آئے گا۔ اور لوگوں نے دیکھا ایسا ہی ہوتا تھا، اتنے بڑے بادشاہ تھے۔ ان کے دربار میں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا کمال دکھایا۔ اس نے کیا کیا، وہ سوئی لی، سوئی ہارون کے سامنے ایسی کھڑی کی، بڑی جو سوئی آتی ہے، اور پھر 10 سوئی اس کے ہاتھ میں تھی، 10 قدم کے فاصلے پر گیا اور اس نے سوئی پھینکی تو 10 کے 10 سوئیاں اس کا جو سوئی کا جو دائرہ تھا کھڑی ہوئی سوئی کا، اس کو پار کر گیا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب پر ایسے کمالات، ارے دیکھتے ہیں نا، بہت سارے اس قسم کے لوگ کمالات دکھاتے ہیں۔ تو اس نے یہ کیا، ہارون رشید نے کیا کیا کہ اس آدمی کو حکم دیا کہ اس آدمی کو 10 درہم انعام دیا جائے اور 10 کوڑے لگائے جائے۔ محل اب دربار میں بیٹھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت انعام تو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے اپنا کمال دکھایا، اس پر انعام ہے، یہ کوڑے کیوں؟ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں کہ اس نے اپنا وقت ایک ایسے کام میں ضائع کی ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، تو اس پر اس کو کوڑے لگے۔ یعنی زندگی کو ایسا، ایک بادشاہ ہو کر بھی زندگی کے وصول کرنے کا یہ اہتمام ہے۔ ہمارے بہت سارے اکابرین کا کتابوں میں ہم احوال پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کھانا صرف اس لیے چھوڑ دیا، روٹی کھانا اس لیے چھوڑ دیا کہ روٹی کھانے اور چبانے میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، تو روٹی 40 سال تک روٹی نہیں کھائی کہ میرا وقت ضائع ہو جائے۔ اور ہمارے یہاں اتنے گھنٹے بیکار راتوں کو، اور یہ راتوں کو بیٹھ کر جو وقت ضائع کیا، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ آپ بتائیں، سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟
فجر کی نماز گل. سب سے بڑا پہلا ریزلٹ، جس رات کو آپ دیر تک جاگیں گے فجر گئی. اس لیے احادیث میں رات کو عشاء کے بعد بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی مفتی صاحب سے جا کر کسی عالم سے آپ مسئلہ پوچھو گے تو رات کو محفل جمانے کی اجازت نہیں ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سمر گوئی. رات کو بیٹھ کر محفلیں جمانا اس کو ناجائز اور حرام لکھا ہے. صرف 2 یا 3 لوگوں کو اجازت ہے. ایک اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو اجازت ہے، وہ اگر اپنی پڑھائی کے لیے اور اپنے کسی ساتھی کے ساتھ بات چیت کے لیے، تعلیمی بات چیت کے لیے، ایک اس کو اجازت ہے، اور ایک شوہر کو اجازت ہے اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنے کے لیے. اب شوہر یہاں بیٹھے رہتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے اس وقت بات کرنے کے لیے. دن بھر بیوی کام میں مصروف ہوتی ہے. دن میں اگر کسی موقع سے بیوی نے ذرا توجہ نہیں دی تو شوہر آنکھ بگولا ہو جاتا ہے، وہ غصہ ہو جاتا ہے کہ میری طرف توجہ نہیں دیتی. اور جب رات کو وہ توجہ کے لیے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے، انتظار کر کر کے تھک کر سو جاتی ہے، تب یہ صاحب تشریف لے جاتے ہیں. یہ اس معصوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور کل کو قیامت میں اس کے متعلق بھی پوچھ ہوگی کہ بیوی کو جتنا وقت دینا چاہیے تھا وقت دیا. بلکہ الٹا یہ ہے کہ جس نوجوان کی شادی ہو گئی اور وہ اب اپنے دوستوں کی محفل چھوڑ کر جانے لگا گھر پہ اور بیوی کو وقت دینے لگا، تو اس کو جوروں کا غلام کہتے ہیں. اس کے دوست لوگ اس کو تانا دیتے ہیں، بھائی وہ اچھا کام کر رہا ہے، آپ غلط راستے پہ ہیں، وہ صحیح راستے پہ ہے اور یہ وقت دینا چاہیے. وقت نہیں دے گا تو کل کو اس کی اور اس کی اولاد کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. وقت نہ دینے سے بیوی کے اندر بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اس کا کانفیڈنس کھو جاتا ہے. پھر اس کو اپنے شوہر کے متعلق برے برے خیال، حالانکہ آپ یہیں بیٹھے ہیں لیکن اس کو برے برے خیالات آنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، کب آئیں گے، کیا ہوگا. اور دیکھو آدمی انتظار بہت زیادہ نہیں کرتا ہے، انتظار کرتے کرتے پھر وہ بھی پتھر کا ہو جاتا ہے. پھر آپ یہاں موبائل میں ہیں تو وہ وہاں بھی موبائل میں ہے. پھر شوہر رات کو اس کا موبائل نکال کر چیک کرتا ہے کہ کتنے بجے سوئی تھی، آپ کتنے بجے سوئے ہیں، وہ تو نہیں دیکھتا. تو اس لیے یہ زندگی، یہ تو موضوع چھڑ گیا، ورنہ میں یہ کہہ رہا تھا زندگی اللہ کی امانت ہے. یہ رات کی محفلیں بند کرنی چاہیے. اور ٹھیک ہے کبھی ہو گیا 6 مہینے میں ایک آدھ بار کوئی دوست باہر سے آیا تھا، اس کے ساتھ مل بیٹھ لیے، کوئی پارٹی شارٹی ہو گئی، الگ بات ہے. لیکن روز روز رات بیٹھے رہنا، ہر سنیچر جو ہے وہ، یا روزانہ، بلکہ ہر سنیچر تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ جن کی عادت ہے وہ روز بیٹھتے ہیں، تو روز وقت کبھی سڑک پر کوئی حادثہ ہوتا ہے. یا بیسما ایک مرتبہ ہم لوگ تھے تو کچھ حادثہ ہو گیا، تو ڈھابل سے کچھ ساتھی دوڑتے ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو پہلے کہنا چاہیے تھا نا کہ ایسا ہوا ہے. ہمارے دوست یہاں رات کو 3 بجے تک روز بیٹھتے ہیں، آپ پہلے بولتے وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں، ہم کو ڈھابل سے یہاں تک آنا پڑا. یعنی آدمی کانفیڈنس کے ساتھ بتاتا ہے کہ فلانا آدمی رات کو 3 بجے تک وہاں مل جائے گا. فجر کی نماز میں اس کا ایڈریس پوچھو نہیں ملتا. یہ رات کو دیر تک جاگنے کی نحوست ہے کہ آدمی کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. اور جس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، شیطان اس کے ساتھ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ ایک آدمی کا متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا کہ وہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، سویا رہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز چھوڑ کر ایسے ہی سو جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. تو روز شیطان ہمارے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے، ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ یوں تو بہت کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اور یوں ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور روز یہی شیطان ہمارے کان میں مونچ جاتا ہے، ہماری غیرت نہیں جاگتی. اور پھر دن میں صبح اٹھ کر آدمی کہتا ہے، اب قاریوں کی قرات سننے میں مزہ نہیں آتا، وہ شیطان کا منہ اندر گیا ہے، غفلت کا اثر گیا ہے، کیسے مزہ آئے گا؟ پھر آدمی کو میوزک میں مزہ آئے گا، کیونکہ میوزک کو اللہ تعالیٰ نے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ہتھیار مانگے تھے. اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے کوئی موسیقی دو، کوئی ترانہ گانا میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے گانے ہیں وہ سب شیطان کو ہتھیار کے طور پر دیے ہوئے ہیں. تو پھر آدمی کے کان میں اچھی باتیں نہیں جاتی، اچھی باتیں اس کے دل میں اثر نہیں کرتی، کیونکہ صبح کی غفلت کا اثر ہے. اور اگر یہی آدمی صبح کی نماز پڑھ لے تو کیا انعام ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من صلی صلاۃ الصبح فهو دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو آدمی صبح کی نماز پابندی اور اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا.
اللہ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے متعلق اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز قائم کیجئے سورج طلوع ہونے سے، سورج کے غروب ہونے سے لے کر رات کی الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے ہونے تک، اور پھر آگے فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کے پڑھنے کے وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن پڑھنے کے وقت حاضری دی جاتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نظام بچھایا ہوا ہے، اگر فرشتوں کا حفاظتی نظام دنیا میں نہ ہو تو شیاطین اور جنات کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ وہ آدمی کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیں، کیونکہ اس دنیا میں انسانوں کے بسنے سے پہلے کون رہتا تھا؟ شیاطین رہتے تھے، اور انہوں نے اتنا فساد مچایا تھا کہ پھر اللہ نے ان سب کو فرشتوں کے ذریعے مار بھگا کر جنگلوں میں بھگا دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے نسلیں چلی، وہ پوری تفصیل ہے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، اگر انسان کی اللہ کی طرف سے حفاظت نہ ہو تو وہ انسانوں کو مار ڈالے یہ سارے شیاطین مل کر۔ اسی لیے ہر آدمی کے ساتھ اس کی حفاظت والے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک نظام بنایا ہے۔ تو کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی صبح ہے، کچھ کی شام ہے، جو مسجدوں میں بھی آتے ہیں اور آدمی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کا وقت بدلتا ہے عصر میں اور فجر میں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کے وقت وہ فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کون کیا کر رہا تھا، کون فجر کی نماز میں تھا، کون نہیں تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، سوال فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو وہ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اسے جب عصر کے وقت ہماری ڈیوٹی بدلی تھی تو بھی اس کے متعلق یہ گواہی جا رہی تھی کہ وہ رکوع کی حالت میں تھا، نماز میں تھا، سجدے میں تھا، اور جب فجر میں ڈیوٹی بدلی اور دوسری پلٹن آئی، فرشتوں کی دوسری جماعت آئی، تب بھی جانے والے یہ گواہی لے کر گئے کہ یہ بندہ سجدے میں تھا، رکوع میں تھا، نماز میں تھا۔ اب جس کی فجر اور عصر دونوں نمازیں قضا ہو جاتی ہے اس کے متعلق کیا گواہی جاتی ہوگی؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن فرشتے اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے گواہ بنتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو عصر کی اور فجر کی نماز پابندی اور اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو فجر کی نماز کی اتنی فضیلت ہے، اتنے زیادہ فجر کی نماز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اتنے زیادہ اس کے فضائل بیان کی، اور اس کے بعد ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ سب مسجدوں میں فجر کی نماز میں سب سے کم مصلی ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہودیوں سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان کب غالب آ جائیں گے فلسطین میں، وہاں چونکہ اسرائیلیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی رہتی، تو کسی یہودی سے کسی مسلمان نے پوچھا کہ ہم لوگ کب غالب آ جائیں گے، کب ہم لوگ تمہارے اوپر جیت پائیں گے؟ کہا تمہارے جمعہ میں جتنا مجمع ہوتا ہے، جس دن فجر میں ہو گیا اس دن ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تم لوگ جیت جاؤ گے۔ اب آپ دیکھ لیں جمعہ میں ہمارے یہاں کتنا مجمع ہوتا ہے اور فجر میں کتنا مجمع ہوتا ہے۔ تو یہ راتوں کے دیر تک جاگتے رہنے سے آدمی کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، جس کی بہت زیادہ تاکید حدیثوں میں آئی ہے۔ بعض روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی نگرانی میں، اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ پھر آگے فرمایا ایسے شخص کو تم نہ ستاؤ، اس لیے کہ جو اللہ کی حفاظت میں آ گیا اسے کوئی اگر ستائے گا، کوئی کچھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ فرمائیں گے، اس پر پکڑ کریں گے۔ اور پھر آگے آیا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ مردے منہ جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیں گے۔ کس کو؟ جو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے کو ستاتا ہے۔ تو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، اتنے زیادہ اس کے لیے شریعت نے ترغیبیں دی ہے، اور اتنی زیادہ شریعت نے اس کے لیے ہمیں ابھارا ہے۔ تو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے آسان طریقہ، بہت سی مرتبہ ایسا نہیں کہ آدمی کے دل میں نیت ہوتی ہے لیکن رات کو 2 بجے سوتا ہے تو صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، سب سے پہلا چاہتے ہیں نا فجر کی نماز پڑھنا، کون کون چاہتا ہے؟
سب چاہتے ہیں، مسلمان چاہے گا، سب کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز فرض ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو جتنا ہو سکے جلدی سونے کی کوشش کرے. جتنا آدمی جلدی سوئے گا. اچھا یہ محلے کی مجلس تو چھوٹ جائے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے آدمی اگر تھوڑا سا ارادہ کرے، گھر والوں کی طرف سے تھوڑا سا تعاون ہو جائے، والد صاحب تھوڑا سا فہمائش کرتے رہے، مجلس چھوٹ جائے گی. لیکن وہ روم میں وہ نہیں چھوٹے گا. موبائل آدمی گھر پہنچ جائے گا تو پھر وہاں یوٹیوب، فیس بک پر، انسٹاگرام پر